سینٹ کے انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں اور ایوان بالا کا یہ فورم صوبے کے مسائل کے حل کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک انتہائی اہم فورم سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینئر تجزیہ نگار ہیں فدا عدیل۔ سر، پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایوان بالا کے الیکشن ہو گئے ہیں، خیبر پختونخوا پھر اپنی نمائندگی سے محروم رہ گیا ہے، تو اس کے اثرات ہم پر کس طرح پڑیں گے؟ بہت شکریہ شہزاد۔ ایک تو محروم نہیں رہنے دیا جائے گا خیبر پختونخوا کو، اسی طرح دونوں اطراف جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر جن ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اپوزیشن کے، تو وہ بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ روزانہ اس امید پہ آتے ہیں یہاں پر جب بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جی ہمارا حلف ہوگا، اور لیکن الیکشن کمیشن نے بڑا واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ حلف برداری جب تک نہیں ہوگی نئے ارکان کی، اس وقت تک الیکشن سینٹ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت الیکشنز یہاں پہ ہوئے ہیں، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے، لیکن اس وقت مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ اس مرتبہ چونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو یہ پابندی ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو پہلے اجلاس میں حلف برداری ہو جائے گی، اور جب حلف برداری ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ اس حلف سے روکنے کے لیے سارا سلسلہ ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کی تعداد بڑھ کر 52 تک پہنچ جائے۔ 2 اور 3 سینٹ کے نشستوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ حلف ہو جاتا ہے تو پھر حکومتی بینچ جو ہے، حکومت جو ہے یہاں پہ، یہ 2 یا 3 سینٹ کے نشستوں سے محروم رہ سکتی ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ اور جو واضح احکامات تھے الیکشن کمیشن کے، تو آج الیکشن کمیشن نے اس پر اپنا عمل درآمد کروایا ہے۔ باقاعدہ یہ یہاں پہ 2 اپریل چونکہ مقرر کی گئی تھی اس کے لیے، اور یہاں پہ عملہ بھی بیٹھا ہوا تھا، باقاعدہ ایک لسٹ جب ان کے سامنے آئی تو وہ نامکمل، اس میں وہ 24 یا 25 ارکان نہیں تھے، وہ خواتین نہیں تھی چونکہ ان کا حلف نہیں ہوا۔ تو جب نامکمل لسٹ دیکھی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ لسٹ کو ملتوی کرتے ہیں۔ پختونخوا میں جو سینٹ انتخابات ہے وہ ملتوی ہو گئے ہیں، اور عددی اکثریت کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ اس فورم سے محروم رہ گئی ہے۔ بظاہر کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی تو بہت سے جگہوں سے پہلے سے محروم ہوئی ہے۔ اتنا تعریف ساز ہیوی مینڈیٹ کسی پارٹی کو آج تک نہیں ملا جتنا تحریک انصاف کو ملا، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، مرکز میں، اور ابھی ہمارے مینڈیٹ کی آپ حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ ساری سیٹیں ہماری چوری کر لی گئی، نشان ہمارے پاس نہیں تھا، پارٹی کا نام ہم سے چھین لیا گیا، اور اب یہ ریزرو سیٹیں جو تھی یہ ہمارا رائٹ تھا، ہمارا حق تھا، یہ بھی ہم سے چھین لی گئی۔ اب اصولی بات یہ کانسٹیٹیوشن میں ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر چلے ہمیں نہیں مل سکتی تو یہ سیٹیں پھر کسی کو نہیں ملیں گی۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سیٹیں آپ اپوزیشن کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں گے؟ تو یہاں بھی سیٹیں چوری کر دیں گے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ اور یہ مریم نواز بھی ہمیشہ کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت ہے؟ یہ چوروں کا ٹولہ، اور چوری تو کرتے رہے ہیں، ووٹیں بھی ہماری چوری کر لی ہیں، سیٹیں بھی ہماری چوری کر دی ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ کھلا مذاق ہے، اور ہم اس پہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، آخری گیند تک ہم کھیلیں گے جہاں تک ہم کھیل سکیں۔ دیجیے، آج الیکشن ملتوی ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو دیکھا جا رہا تھا وہ تحریک انصاف کی اکثریت دیکھی جا رہی تھی، تو کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، کچھ چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدواران تھے جو جیتے ہیں، ہمیں جو ہے ریزرو سیٹس نہیں دی گئی، اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ قانون میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں اگر ایک پارٹی کو نہ دی جائیں تو وہ کسی دوسری کو دی جا سکتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ یہ کیوں؟ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدواران ہیں جو جیتے ہیں، جو سنی اتحاد میں ہماری جو حق بن رہا ہے، جو کوٹا بن رہا ہے، ایک تو ہمیں نہیں دیا جا رہا، اور دوسری طرف سے قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہمیں نہیں دی جا رہا تو کسی اور پارٹی کو ہمارا وہ پورشن جو ہے وہ دیا جا سکے۔ یہ بھی کھلی زیادتی ہو رہی ہے،
اور پھر اس پہ آج جو ہے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. دیکھیے جی ہمارا سٹانس بھی کلیئر ہے, قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی ہماری سیٹیں اٹھا کے آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو دے دیں. تو اس پہ ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے. ہم یہی چاہتے تھے کہ جی ہمیں ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ملے, اور اب اگر نہیں ملی تو یہ کوئی قانون نہیں بنتا کہ آپ یہ سیٹیں اٹھا کے آپ دوسری جماعتوں کو دیں اور ان کو تقویت ملے, اور جو عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا تو ان کو یہاں کی سپورٹ ملے. قاسم صاحب یہ بتائیں کہ ایوان بالا جو ہے وہ ایک انتہائی اہم فورم ہے اور پی ٹی آئی کو یہ پارلیمانی ڈینٹ پڑ گیا ہے, باوجود اس کے کہ آپ کی عددی اکثریت سب سے زیادہ ہے اور آپ آسانی سے اپنے جو ارکان ہیں وہ منتخب کرا سکیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے مختصراً؟ دیکھیے جی انشاءاللہ تعالی ہماری ورکنگ جاری ہے اور پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے ہماری, اور ہم نے کرنا ہے. اور یہ انشاءاللہ ڈینٹ جو ہے نا سیاسی پارٹی میں اگر تھوڑے بہت پڑ بھی جائیں ہمیں ان کو ریپیئر بھی کرنا آتا ہے اور ہم نے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں. قاسم صاحب کیا بھائی فیصل صاحب کیا کہیں گے؟ الیکشن تو ملتوی ہو گئے. الیکشن کس قانون کے تحت ملتوی ہوا ہے؟ سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کیا پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ہاؤس پورا تھا, ریزرو سیٹس تھی؟ نہیں تھی. پرائم منسٹر میں نہیں تھی. وزراء اعلیٰ کے الیکشن ہوئے وہاں پہ نہیں تھی. اسپیکر ڈپٹی اسپیکرس کی جتنے الیکشن وہاں پہ نہیں تھی ریزرو سیٹس. تو یہاں پہ اب یہ اگر نہیں ہے تو الیکشن تو ہو سکتا ہے. الیکشن کس قانون کے تحت ملتوی ہو سکتا ہے, یہ سوال ہے. آپ کی آئندہ حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ حکمت عملی ہم سپریم کورٹ پہ چلے گئے ہوئے ہیں, ہم ہائی کورٹ پہ چلے گئے ہوئے ہیں, اور ہم ہر فورم پہ جائیں گے, کیونکہ پہلے بھی جو انہوں نے الیکشن جنرل الیکشن بھی ملتوی کیا تھا وہ بھی غیر آئینی تھا. وہ بھی تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. اور اب یہ والا جو انہوں نے کر دیا ہے خیبر پختونخوا, صرف خیبر پختونخوا کو اس پہ حق سے محروم کیا جا رہا ہے جو ہم نہیں ہونے دیں گے, اور ہم اس سلسلے میں پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے. میں جوائن کیا ہے لیاز علی صاحب نے. سر حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ نشستیں ہماری نہیں ہو سکتی تو کسی اور جماعت کی بھی نہیں ہو سکتی. آئین اور قانون میں ایسا کوئی نقطہ ہے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کونسل ہی ہے اس کو سنی اتحاد کونسل ہی لکھا اور پڑھا جائے, وہ اپنا کیس ہار چکی ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اور یہی موقف ان کا ادھر بھی تھا. پشاور ہائی کورٹ میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ اگر یہ نشستیں ہمیں نہیں دی جاتی تو کسی اور کو دی جائے. اب یہ کوئی ڈرائیور کی سیٹ نہیں ہے, یہ کسی ہائی ایس کی سیٹ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کا ٹکٹ دے دیا اور کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. اس وقت جو صحیح آئین اور قانون ہے اگر آپ کو نہیں دی جاتی تو پھر آپ آٹومیٹکلی دوسروں کو چلی جاتی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے اس متعلق واضح طور پر, اگر کوئی اس فیصلے کو پڑھ لے, واضح طور پر کہا ہے کہ یہ نشستیں چونکہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ نہیں بن رہی, اسی وجہ سے یہ نشستیں جو ہے وہ اپوزیشن کو چلی جائیں گی. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اپوزیشن کی کل تعداد 18 ہے اور اس کے مقابلے میں ان کو جو نشستیں ملی ہیں وہ 30 ہے. یعنی 18 نشستوں پر اس کو 30 نشستیں. لیکن حال میں کورم کو پورا رکھا جائے گا, اس ایوان کو پورا رکھا جائے گا, اس ایوان کی ایک ایک کرسی کا خیال رکھا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایم پی اے انتقال کر جاتا ہے اس پر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. اگر کوئی ایم پی اے مر جاتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, اس کے سیکنڈ نمبر پر جو مخصوص نشستوں والی خاتون یا اس کے علاوہ اقلیت ہوتی ہے اس کو لایا. یا صاحب یہ بتائیں کہ فیصل جاوید سابقہ سینیٹر ہے پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا, صدر کا انتخاب ہو رہا تھا, تو اس وقت الیکٹورل کالج جو ہے اس کی فکر کسی کو بھی نہیں کی. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیوں یہ امپوز؟ اچھا فیصل جاوید صاحب چونکہ اس کی اپنی تشریح ہوگی, مسئلہ یہ تھا کہ صدارتی انتخابات کے وقت سٹے دیا گیا تھا اور صدارتی انتخابات کے وقت کہا گیا تھا کہ جو 118 بندے ہیں یہی ووٹ کاسٹ کریں, تو عدالتی فیصلہ تھا سینٹ کے اس وقت. اب وزیر اعلیٰ کی نشست کے وقت چونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا 2 موقف تھے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی, یہاں پر آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک تقریر کی تھی یوتھ کی پہلی تقریر, اس میں انہوں نے ایک جملہ بھی مخصوص نشستوں کا استعمال نہیں کیا کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائے. لیکن اسی دن قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب مخصوص نشستوں کی دہائی دے رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں ہمیں ملنی چاہیے. تو اب یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر اس دن اس نے کیوں نہیں کہا کہ ہم اس وقت تک وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے جب تک یہ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دی جائے, کہ کورٹ میں کیس دائر کرتے. اس وقت بال جو تھی حکومت کی تھی. مسئلہ اس وقت کیا ہے شہزاد صاحب؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت وکٹم کارڈ اور پالیٹکس کھیلنا چاہتی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف عملی طور پر پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس ہار چکی ہے. اگر سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو بے شک آئے اور اس سے پہ عمل درآمد کرے, لیکن ادھر پشاور ہائی کورٹ کی سنوائی اور اس کی جو سماعت تھی میں نے سنی ہے,
पेशावर हाई कोर्ट में किसी भी पीटीआई की वकील ने तैयारी नहीं की थी। ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है सुन्नी इत्तेहाद के अरकान है और अपोजिशन है, उन दोनों की नजरें पेशावर हाई कोर्ट पर अटकी हुई है, चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और अब इसका फैसला आना जो है वो बाकी है।